بات پڑھیں محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفطن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات علیکم. سامعین گرامی قدر، آج 9 محرم الحرام ہے۔ پہلی محرم الحرام سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہوا، الحمدللہ بتوفیق الہی بتائید 4 معصومین علیہ السلام ہم اس کی آخری منزل میں داخل ہو چکے ہیں۔ اگر متوجہ ہیں تو گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ کوشش یہ رہے گی کہ آج کی گفتگو میں کسی نہ کسی منزل اور کسی نہ کسی نتیجے تک گفتگو کو روکا جائے۔ گزشتہ تقاریر آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہیں، جس میں ارشاد رب العزت ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو یہ جس نزول کی بات ہو رہی ہے اسے نزول دفعی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کا ایک نزول ہے جو نزول تدریجی کہلاتا ہے۔ موقع اور مناسبت کی محل سے سرور کائنات پر وحی نازل ہوتی رہی، آیتیں اترتی رہی۔ اس کے بعد آگے بڑھ کے پروردگار نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ اور پھر
معصوم نے فرمایا کہ انا فاطمہ ہیا لیلۃ القدر، میری جدہ فاطمہ ہی شب قدر ہیں۔ متوجہ ہیں؟ میں اب سلسلے کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں، اب تھوڑی سی توجہات آپ کی چاہیے۔ تو اتنے دن میں نے آپ حضرات کے ذہن میں اس کی تشریح میں صرف کیے تاکہ مقصد واضح ہو کہ کہا کس لیے جا رہا ہے۔ جس طریقے سے شب قدر ظرف قرار پائی نزول قرآن کا، اسی طریقے سے سیدہ کونین بھی ظرف قرار پائیں 11 اماموں کا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بیدار رہیے گا۔ جس طریقے سے کسی کو شب قدر کا عرفان نہیں، اسی طریقے سے سیدہ کی ذات کا عرفان نہیں۔ جس طریقے سے شب قدر مخفی ہے، اسی طریقے سے سیدہ کا عرفان بھی مخفی ہے۔ جس طریقے سے شب قدر اللہ کا راز ہے، اسی طریقے سے سیدہ بھی اللہ کا راز ہے۔ توجہ ہے؟ میں کوئی بات آپ کی خدمت میں عطیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب چلیے پہلا فقرہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور یہیں سے مجھے معلوم ہوگا کہ کتنا سننے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھیے، مجھے آج پوری گفتگو کا نچوڑ آپ کے حوالے کرنا ہے، تو اس لیے آپ کی بیداری چاہیے۔ آپ اگر فکری طور پر، ذہنی طور پر بیدار ہیں تو میں پہلا فقرہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ کبھی پوچھا جا کر کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا جاگیے گا۔ تو اکثر علماء آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے، لیلۃ القدر کا لفظ ہے نا، کئی وجوہات مفسرین نے بیان کی کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ اس رات پورے سال کے مقدر بنتے ہیں۔ آپ نے بات کو بہت آرام سے وصول کیا ہے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا ساتھ چلیے گا۔ اس رات انسانوں کے پورے سال کے مقدر بنتے ہیں، اسی لیے اسے قدر والی رات کہا جاتا ہے۔ یہ میرا کہنا تو نہیں، خود سورہ قدر نے کہا۔ اگر ابھی بھی ذہن میں نہیں آیا، سورہ دخان کی آیت پڑھتا ہوں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ انا کنا منذرین، اور ہم تو ڈرانے والے ہی ہیں، ہم ڈراتے آ رہے ہیں، انذار کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ فقرہ آپ کے حوالے کروں گا، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہی رات ہے کہ جس میں ہر امر الہی حکمت کے ساتھ مقدر ہو جاتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو یہ رات کون سی ہے؟ بولیے گا بھائی میرے ساتھ۔ پہلا سبب کیا ہے؟ یہ رات وہ رات ہے جس میں انسانوں کا مقدر بنتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ کسی اور نے دوسری وجہ بیان کی کہ صاحب اس شب کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ قدر والے اللہ نے قدر والے فرشتے کے ذریعے قدر والی کتاب کو قدر والے نبی کے سینے میں نازل کیا۔ توجہ توجہ توجہ، تھوڑا سا میں کوئی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ بیٹا جانے دو نا، آپ تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ روک کیوں رہے ہیں؟ جائیے بھائی، صلوات پڑھیں یا صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ متوجہ ہیں؟ بات کو جاری رکھا جائے تو قدر والے اللہ نے قدر والے فرشتے کے ذریعے قدر والی کتاب کو قدر والے نبی کے سینے پر نازل کیا۔ تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا۔ اچھا، کسی نے کہا کہ صاحب اس شب کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ نزول قرآن اس شب میں مقدر ہو گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، نزول قرآن اس شب میں مقدر ہو گیا۔ کسی نے کہا ما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کی عظمت کو پہچاننے میں کوتاہی کی کہ وہ کتنا باعظمت ہے، اسی لیے اس شب کو قدر والا کہا گیا کہ یہ شب بڑی باعظمت ہے۔ میں جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، اب اگر بیدار ہے۔ کیا ہوا؟ اس رات میں انسانوں کا مقدر بنتا ہے۔ قدر والے اللہ نے قدر والے نبی کے سینے پر قدر والے فرشتے کے ذریعے قدر والی کتاب کو بھیجا۔ ابھی بھی تھک گئے ہیں، اس شب میں نزول قرآن مقدر ہے۔ کم از کم ہمیں ایک بات تو پتہ چلی کہ یہ رات وہ رات ہے جس رات مقدر بنتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، معصوم نے کہا میری جدہ ہے لیلۃ القدر۔ یاد رکھو، اگر اس رات اپنا مقدر بنانا ہے تو مقدر سیدہ سے دشمنی کر کے نہیں بنے گا، سیدہ سے محبت کر کے بنے گا۔ صلوات آہستہ نہ پڑھا کریں، مل جل کے صلوات ہدیہ کیا کریں محمد۔ بات پہنچ رہی ہے؟
توجہ چاہ رہا ہوں. اور اب مجھے ایک مسئلہ چھیڑنا ہے، اور یقین جانیے اگر آپ کی سماعتوں پہ اعتبار نہ ہوتا تو شاید میں یہ بات ہدیہ نہ کرتا، لیکن اب آپ اتنے بیدار ہیں تو میں ایک بات ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اس رات میں کیا بنتا ہے بولنا بھائی؟ مقدر بنتا ہے اس رات میں. اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ اس رات سونا مت. توجہ چاہ رہا ہوں، یاد رکھو اس رات کی شب بیداری کا حکم ہے. جتنے بھی اعمال کی کتابوں کو میں جائیں اور تلاش کریں، مفاتیح الجنان سے لے کر جتنی بھی کتابیں ہیں آپ اعمال کی اٹھائیے اور ان میں مطالعہ کیجیے، تو پہلا عمل جو اس رات کا بیان ہوگا وہ یہ ہے کہ اس رات کا احیاء کیا جائے. توجہ چاہ رہا ہوں، اس رات کا کیا کیا جائے؟ وہ بھائی بولتے ہوئے آئیے گا. میں ابھی چاہ رہا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کے حوالے کروں اگر آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو. توجہ چاہ رہا ہوں، اس رات کا کیا کیا جائے؟ بولنا بھائی، توجہ میری جانب رکھنا. اس رات کو احیاء کرو. احیاء کیا جاتا ہے شب بیداری کے ذریعے، مگر یاد رکھو اگر پوری رات جاگ کر گزارنا ہے تو جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر کوئی چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کر پوری رات جاگتا رہے تو یہ شب بیداری نہیں کہلائے گی. ارے کہاں ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، بولیے نا میرے ساتھ. اگر کوئی پوری رات سے خوش گپیوں میں مصروف رہے، کھیل میں گزار دے تو یہ شب بیداری نہیں کہلائے گی، بلکہ شب بیداری کہلائے گی جب مصلی عبادت پہ آؤ گے. میں جملہ کہوں وہ ہے رمضان کی شب بیداری. اب سمجھ میں آیا، یہ ہے آج کی رات ہوگی محرم کی شب بیداری. وہاں جب تک نماز میں وقت نہ گزارو شب بیداری نہیں ہوتی. اگر آج کی رات ماتم میں نہ گزاری شب بیداری نہیں ہوگی. بھائی توجہ ہے یا نہیں؟ یا پریشان ہو گئے کیا؟ بھائی دیکھیں شب بیداری کا ایک مقصد ہوتا ہے، جب تک مقصد حاصل نہیں ہوگا تو جاگنے کا کیا فائدہ. لیکن مجھے جملہ تو اب کہنا ہے، ذرا بیدار ہوئیے تو میں آپ کے حوالے کروں. یہ تمہید بھی ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد جس مسئلے کے لیے میں نے یہ زحمت دی ہے آپ کو، اس مسئلے کی طرف میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہوں. اور آج ایک فیصلہ کل نتیجہ مجھے اپنے سامعین کی خدمت میں ہدیہ کرنا ہے، اسی لیے آپ کے بیداری چاہیے. کیا کہا؟ پوری رات جاگ کر گزارنا. توجہ چاہ رہا ہوں، پوری رات جاگ کر گزارنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں تمہارا مقدر بنتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سو جاؤ اور تمہارا مقدر بن رہا ہو. ارے کہاں ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر تم سو گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مقدر سو جائے. آپ کہیں گے صاحب سونے سے مقدر کا کیا تعلق؟ تو چلیے میرے ساتھ. میرے چوتھے امام نے ابو حمزہ سمالی سے کہا جب دیوار پہ چڑیائیں چہچہا رہی تھی، ابو حمزہ جانتے ہو یہ چڑیائیں کیا کہہ رہی ہیں؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کا فرزند بہتر جانتا ہے. جو اللہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کا فرزند بہتر جانتا ہے. تو مولا نے کہا اے ابو حمزہ یہ چڑیائیں اللہ سے اپنا رزق مانگ رہی ہیں. اگلا فقرہ آپ کے حوالے، یہ چڑیائیں یہ چڑیائیں یہ چڑیائیں. تفسیر برہان بہار بصائر جائیں اور اس روایت کو تلاش کریں، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ چڑیائیں اللہ سے اپنا رزق مانگ رہی ہیں. اس کے بعد کہا مولا نے یا ابا حمزہ لا تنم قبل طلوع الشمس. اے ابو حمزہ سمالی خبردار، فجر کی نماز پڑھ کر سورج طلوع ہونے سے پہلے سو نہ جانا. خدا کے لیے جاگیے جاگیے، میں کوئی بات کر رہا ہوں. فجر کی نماز پڑھ کر سورج طلوع ہونے سے پہلے سو نہ جانا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ اپنے بندوں میں رزق تقسیم کرتا ہے. اللہ اکبر، جاگے جاگے جاگے. فقرہ کہنے لگا ہوں یہ وہ وقت ہے. میں جملہ مکمل کروں، مجھے نہیں پتا کون میرا ساتھ دے گا، لیکن یہ سارا پنڈال اگر مل جائے تو مجھے اس فقرے کی قیمت دے کہ مولا نے کیا کہا. اے ابو حمزہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ رزق تقسیم کرتا ہے، اور یاد رکھو رزق اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ ہمارے ہوتے ہیں. پریشان تو نہیں ہے؟ لیکن جس مقام پر آپ کو لانا چاہ رہا تھا اس مقام تک میں لے آیا. یہ رات کون سی ہے؟ بولے نا بھائی، آج تاسوعہ کا روز ہے نا، شب عاشور بھی آئے گی. خدا کی قسم
کسی وقت ہدیہ کروں گا کہ شب عاشور اور شب قدر کی مماثلت کیا ہے. جس طرح شب قدر جاگ کے گزاری جاتی ہے، سید الشہداء اور ان کے انصار نے آج کی رات جاگ کے گزاری. جس طرح شب قدر میں عبادت کی جاتی ہے، حسین کے جانثاروں نے آج کی رات جاگ کر عبادت کی. توجہ چاہ رہا ہوں. تو آج کی رات کیا ہے؟ سلامتی ہے. آج کی رات انصار حسین کے لیے بھی سلامتی ہے، اہل حرم کے لیے بھی سلامتی ہے، اس لیے کہ عباس جو موجود ہے. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، میں کوئی بات ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا جاگیے گا. تو اب اگر میرے معیار پر آ گئے تو ایک سوال سنیے اور اس کا فیصلہ لیتے جائیے. میں نے کہا نا کہ آج کی تقریر میں فیصلہ کو نتیجہ دینا، تو توجہ چاہ رہا ہوں. یہ سارا مجمع اگر میرے ساتھ ملے تو میں یہ ایک بحث ہے، علم کلام کی دقیق بحث کو آسان کر کے ہدیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ جب اس رات میں پورے سال کا مقدر بنتا ہے، اگر پہلے ہی سے مقدر بن جاتا ہے تو یہ ثواب و جزا کا چکر کیا ہے؟ ارے بھائی کہاں ہے؟ خدا کی قسم میں نے تو ایک سوال کیا بھائی، سوال سمجھ میں آیا یا نہیں؟ اگر تھک گئے تو رہنے دیتا ہوں، نہیں اگر جوان سننے کے لیے آمادہ ہیں اور یہاں سے ایک علمی بحث لے کر جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے حوالے کرو. بھائی اگر مقدر بن جاتا ہے تو اگر میں نے کوئی نیک کام کیا تو اس میں میرا کمال کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. اور اگر میں نے کوئی برا عمل کیا بولے تو اس میں میرا قصور کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو میرا مقدر تھا. بولے نا بھائی یہ تو میرا مقدر تھا. تو میرا مقدر اگر طے ہے تو میں نیک کام کروں تو کوئی کمال نہیں، برا کام کروں تو کوئی قصور نہیں. اللہ اکبر. توجہ توجہ بھائی، یہی وہ نظریہ ہے جسے جابر بادشاہوں نے، ظالم حکمرانوں نے رائج کیا تاکہ اپنے عمل کی جسٹیفیکیشن دے سکے. اللہ اکبر. کہاں ہے؟ خدا کی قسم توجہ چاہ رہا ہوں. جسے ظالم اور جابر حکمرانوں نے رائج کیا تاکہ اپنے اعمال کی جسٹیفیکیشن دے سکے کہ صاحب اس میں ہمارا کیا قصور، ہم نے رعایا پہ ظلم نہیں کیا، ہم نے بھائیوں پہ ظلم نہیں کیا. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ تو اللہ نے کرایا ہے. اللہ اکبر. قبلہ اگر آگے تشریف لائیں، صلوات پڑھیے ذرا محمد و آل محمد پر. توجہ ہے کہ یہ نظریہ رائج کیا جابر حکمرانوں نے کہ شہادت حسین پہ ہمارا کوئی قصور نہیں، یہ تو مقدر تھا. بھائی بولیے نا میرے ساتھ، میری طرف دیکھیے، ہمارا کیا قصور ہے؟ کسی پہ بھی ظلم کر دو، یہ اللہ نے کرایا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. کوئی نیک کام کیا اس میں ہمارا کمال نہیں، کوئی ناحق کام کیا، کوئی ظلم کیا تو اس میں ہمارا قصور نہیں. توجہ، کیونکہ نظریہ یہی ہے کہ ہر شے تو پہلے سے مقدر میں ہے. توجہ توجہ توجہ. تھوڑا سا جاگیے گا. میں ایک جملے میں تعریف کر جاؤں پروفیسر صاحب، مجھے نہیں پتا کہ کون اس تعریف کو وصول کر سکے گا، کون اس تعریف کو ہضم کر سکے گا، اور کس کو مجھے سمجھانا پڑے گی، لیکن میں پھر بھی جسارت کرتے ہوئے یہ تعریف کر رہا ہوں. یاد رکھو، جس کام کا تعلق انسان کی وجود اور بقا سے ہو اسے تقدیر کہتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا جاگنا بھائی، کوشش کرنا اس بات پر بولو. جن کاموں کا تعلق، بھائی پریشان تو نہیں ہو گئے؟ میں آپ کو مشکل میں ڈال ہی اس لیے رہا ہوں تاکہ مشکل کشا کو پکارے. اب تھکنا نہیں ہے. میں نے کہا جن کاموں کا تعلق انسان کی وجود اور بقا سے ہو وہ تقدیر ہے. میں کہاں پیدا ہوں گا میرے اختیار میں نہیں. بولے نا میرے وجود سے تعلق ہے یا نہیں. میں کہاں پیدا ہوں گا، میں کس کے گھر پیدا ہوں گا، میں کب پیدا ہوں گا، میرا شجرہ کیا ہوگا، میرا قد کاٹ کیا ہوگا، میرا چہرہ کیسا ہوگا، رنگ و روپ کس پہ جائے گا. بولیے نا میرے والدین کون ہوں گے. بولیے یہ میرے اختیار میں نہیں. تو جو چیز میں مروں گا کب، میں کتنا عرصہ جیوں گا، تو جو چیزیں انسان کے وجود اور بقا سے متعلق ہے وہ ہے انسان کی تقدیر. اور جو اعمال میں پھر سے کہہ رہا ہوں، جو چیزیں انسان کے وجود اور بقا سے متعلق ہے وہ ہے تقدیر. اور وہ اعمال جو سزا اور جزا سے تعلق رکھتے ہیں وہ تقدیر نہیں، وہ تدبیر ہے.
اکبر، جاگے 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 جاگے. میں خدا کی قسم کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں، پھر سے سنیے. میں نے کیا کہا؟ تقدیر میں اور تدبیر میں فرق ہے. تھک گئے تو رہنے دیتا ہوں. پھر سے سنیے. تقدیر میں، بولیے بولیے، اور تدبیر میں فرق ہے. تقدیر وہ چیزیں جو انسان کے وجود اور بقا سے متعلق ہو. تدبیر وہ چیزیں کہ جن کا تعلق جزا اور سزا سے ہو. آپ کہیں گے کہ صاحب کیا مطلب؟ چلیں قرآن کی طرف. قرآن نے پکار کے کہا ان سعیکم لشتی. سنو، تمہارے کام پراگندہ ہیں. بھائی پہلے کر لیا کریں یار، تقریر کے دوران نہیں. اللہم صلی علی محمد. توجہ ہے؟ اگر سننے کے لیے آمادہ ہے. دیکھیے میرے پاس وقت کم ہے، مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں. اگر آپ اجازت دیں گے اور میرے معیار پہ آئیں گے تو میں آپ کے حوالے کروں گا. قرآن سے پوچھتے ہیں کیا کہا قرآن نے پکار کے؟ ان سعیکم لشتی. سنو، تمہارے اعمال، تمہاری کوششیں پراگندہ ہیں. اگر مقدر ہوتی اعمال، تمام اعمال، تمام انسانی کام مقدر ہوتے تو سب میں یکسانیت ہوتی. کہاں ہے؟ بولے نا، کون ہے جو اس باتوں پہ بولے؟ تبھی تو چاہ رہا ہوں. میں نے 9 دن محنت کی ہے یہ باتیں کرنے کے لیے، اس لیے اب میرے ساتھ آئیے گا. انا سعیکم لشتی. تمہارے اعمال کیا ہے؟ پراگندہ ہے. یکسانیت نہیں ہے، ہر انسان کا عمل دوسرے سے مختلف ہے. اگر مقدر ہوتا تو اعمال میں یکسانیت ہوتی. آپ کہیں گے کیسے یکسانیت ہوتی؟ پھر قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. والشمس تجری لمستقر لها. سورج اپنے مستقر کے گرد جاری ہے اور یہ خدائے عزیز کی بنائی ہوئی تقدیر ہے. بولے 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 بھائی، سورج اپنی تقدیر کے گرد جاری ہے تو سورج وقت پہ آئے گا، وقت پہ جائے گا، اپنے مدار سے باہر نہیں جائے گا. اس لیے کہ سورج کی تقدیر ہے کہ وہ وقت پہ آئے، وقت پہ جائے، مشرق سے آئے، مغرب میں غروب ہو جائے. کبھی مغرب میں سے، کبھی مشرق سے آئے، مغرب میں غروب ہو. جس وقت کو معین کیا گیا، جس وقت کو مقدر کیا گیا، یہ ہے سورج کا مقدر. جملہ کہوں، اب علی نے انگلی کے اشارے سے سورج کو نہیں پلٹایا، اس کے مقدر کو پلٹایا. بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علی نے اشارے سے جو پلٹایا ہے تو وہ سورج کا مقدر پلٹایا ہے. جملہ کیا کہا؟ سورج کا مقدر میں یکسانیت ہے. نہ جانے کہاں ہے. اگر سورج اپنے مدار سے نکل جائے، بولیے، تو کیا قیامت نہ آ جائے؟ سورج، اگر سورج کی گردش ہو جائے، جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہے سورج کا مقدر، اس میں یکسانیت ہے. اگر ابھی بھی نہیں پہنچے، اگلی آیت پڑھتا ہوں. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. اور ہم نے چاند کے لیے بھی منازل کو مقدر کر دیا ہے. آئے ہائے ہائے ہائے، کہا ہے ہم نے چاند کی منازل کو بھی مقدر کر دیا ہے. سورج کا چکر بھی مقدر، چاند کی منزلیں بھی مقدر. تو دونوں بھائیوں نے، ایک نے سورج کو پلٹایا، سورج کے مقدر کو بدلا، ایک نے چاند کو ٹکڑے کر کے چاند کے مقدر کو بدلا. یا علی، بس اب ساتھ دیتے رہیے گا. تو کہنے کا مقصد کیا؟ ان سعیکم لشتی. تمہارے اعمال پراگندہ ہیں. اللہ اکبر. اگر یہ تمہارے اعمال اللہ کی تقدیر ہوتے تو ان میں یکسانیت ہوتی. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آیت پڑھتا ہوں. کتنی آیتیں سننا چاہتے ہیں؟ میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. پھر اللہ نے آواز دے کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. اللہ اکبر. توجہ چاہ رہا ہوں. سبح اسم ربک الاعلی. سبح کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح کرو. کس کی؟ سبح اسم ربک الاعلی.
الذی خلق فسوا، جس نے تمہیں خلق کیا، توجہ، فسوا اعتدال رکھا، میں آنا ربی کے ساتھ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اگلا فقرہ سنیں، والذی قدر فہدا، وہ اللہ جس نے تمہارا مقدر بنایا اور تمہیں ہدایت بھی کی۔ اگر سب کچھ پہلے ہی سے تقدیر میں ہوتا تو پھر یہ ہدایت کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ اکبر، کہاں ہے، کہاں بیٹھے ہیں، میں کہاں جا کر پڑھوں ان باتوں کو؟ تھوڑا سا کو بھائی جوانوں بولا کرو ان باتوں پر۔ اگر پہلے ہی سے سب کچھ طے تھا تو اللہ نے کیوں کہا الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا؟ وہ اللہ کون ہے جس نے مقدر بھی بنایا، جس نے ہدایت بھی کی۔ تو ہدایت میں دونوں چیزیں ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ جس نے مقدر بنایا، اگر مقدر بنا دیا تھا تو ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں ہدایت کسے کہتے؟ پھر آیت پڑھتا ہوں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ان کی ہدایت کر دی، مان کے شاکر بنے یا انکار کر کے کافر بنے۔ پتہ پروردگار ہدایت کس کی کا غدیر میں ولی کی ہدایت کر دی، چاہے مان کے شاکر بن جاؤ، ٹھکرا کے کافر بن جاؤ۔ زندہ باد، زندہ باد، یا علی مدد، حق ہے۔ کچھ بات آ رہی ہے؟ والذی قدر فہدا، وہ اللہ کون ہے جس نے مقدر بھی بنایا، جس نے ہدایت بھی کی۔ نہیں، میں کسی کو تنہا چھوڑ کے تو جاؤں گا نہیں، اس لیے کیا ابوالفضل سے ہم نے تنہا چھوڑنا سیکھا نہیں۔ بولو نا ساتھ، شاباش شاباش۔ میں اب وہ مثال دوں گا جس سے بچے بھی پہنچ جائیں۔ میں نے کیا کہا؟ تقدیر اور تدبیر میں فرق ہے۔ وہ اعمال جو انسان کے وجود اور بقا سے متعلق ہو وہ ہے تقدیر، اور جو سزا اور جزا سے متعلق ہو وہ ہے تدبیر۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں فقرہ پڑھ دیتا ہوں، بلکہ فقرہ کیا روایت ہی سن لیجئے، بڑا مشہور معروف واقعہ ہے۔ امیر المومنین سواری پر مسجد آئے، سواری سے اترے، ایک شخص کو بلایا کہ ذرا میرے سواری کا خیال رکھنا۔ بولو میرے ساتھ، اس کے ہاتھوں میں لگام دے کے کہا میری سواری کا خیال رکھنا، میری سواری کی حفاظت کرنا۔ یہ کہہ کے امیر المومنین مسجد میں گئے۔ اتنے میں جب واپس آئے تو وہی شخص لگام نکال کے بازار میں بیچنے چلا گیا۔ تھک گئے ہیں، میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہی شخص جس کو لگام کی حفاظت پہ معمور کیا تھا، اس نے لگام کو نکالا، بازار میں جا کے 2 درہم کا فروخت کیا۔ کتنے کا کیا؟ سارے بولو کتنے کا کیا؟ 2 درہم میں فروخت کیا۔ علی آئے، جب لگام کو نہیں دیکھا، آواز دے کے کہا قمبر جاؤ اور جا کر میرے لیے لگام خرید کر لاؤ۔ قمبر بازار گئے، وہی لگام قمبر 2 درہم کی خرید کے لائے۔ توجہ توجہ توجہ، وہی لگام قمبر 2 درہم کی خرید کے لائے۔ امیر المومنین نے مسکرا کے کہا میں نے طے کیا تھا اس کو حفاظت کے عوض 2 درہم دوں گا، اللہ نے 2 درہم اس کے مقدر میں رکھ دیے۔ اب چاہے حلال سے کماؤ چاہے حرام سے کماؤ۔ نہیں بھائی، ابھی مجھے لطف نہیں آیا، میں نے تو فکر کہا تھا۔ تو جو 2 درہم ہے یہ ہے تقدیر، کماؤں گا کیسے؟ اللہ اکبر، بھائی ساتھ دینا، یہ آپ ہی کے لیے بات کر رہا ہوں۔ توجہ، یہ ممبر علم کا ممبر ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کوئی بات آپ کے حوالے کروں، بیدار ہے یا نہیں؟ ایک جملہ اور کہہ دوں، جائیے آسان کر کے کہہ رہا ہوں، نہج البلاغہ میں سرکار کا فرمان اٹھا ہے۔ جب پوچھا گیا تو مولا نے کیا کہا؟ 2 طریقے کے رزق ہیں۔ کون سنے گا یہ باتیں؟ پھر سے دہراؤں،
دو طریقے کے رزق ہے، ایک وہ رزق ہے جو اللہ نے مقدر میں رکھ دیا. تھک گئے بھائی؟ میرے لیے بہت آسان ہے، میرا وقت مکمل ہو گیا، میں صرف آپ کی خاطر پڑھ رہا ہوں تاکہ بات پہنچا سکوں. اگر تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. بولیے بھائی میری حاضری مکمل ہو گئی ہے، لیکن اگر ساتھ دینا چاہ رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ساتھ جڑ جائیے گا. میں کوئی نتیجہ آپ کے حوالے کر جاؤں. میں نے کہا کہ تقدیر جو وجود اور بقا سے متعلق امور ہے وہ ہے تقدیر، جو سزا اور جزا سے متعلق ہے وہ ہے، بولے سارے بولے، وہ ہے تدبیر. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، اسی لیے نہج البلاغہ میں صاحب نہج البلاغہ نے کہا دو طریقے کے رزق ہے، ایک وہ رزق ہے جو تمہارے مقدر میں ہے، اور دوسرا وہ رزق ہے جو جسے تم کماتے ہو. ارے کہاں ہے خدا کی قسم، جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ اب کیا میں اصطلاحوں میں باتیں کروں؟ یعنی ایک رزق مکتوب ہے، ایک رزق مشروط ہے. میں مشکل اصطلاحات میں بھی بول سکتا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے لیے آسان کر دوں. تو ایک رزق کون سا ہے جو تمہارے مقدر میں ہے، ایک رزق وہ ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو. نہیں ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، چلیے پھر میں سرکار امیر کا ایک واقعہ تاکہ یہ بچوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات پیوست ہو جائے، بیٹھ جائے، ان کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. اسی لیے جب سرکار امیر خطبہ دے رہے تھے، توجہ چاہ رہا ہوں، تو ایک شخص نے اعلان کرتے ہوئے کہا، کسی سے کہنے لگا سرکار امیر ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، سب کے ذہنوں میں ہے کہ کیسی شخصیت ہے. اب تک کوئی ایسا سوال بنا ہی نہیں جو علی کو نہ آتا ہو. بھائی تھک گئے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں، ساتھ دینا میرا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اب ہاتھوں سے مجھے پتہ چلے گا، زبان سے پتہ چلے گا کتنے لوگ ساتھ ہیں. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اب تک کوئی سوال ایسا بنا ہی نہیں جو علی کو نہ آتا ہو، جو علی کو آتا ہو. تو اب میں فقرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس فقرے کو محفوظ کر لینا. اس نے کہا میں ایسا سوال کروں گا کہ علی شرمندہ ہو جائے. نہ ایسے نہیں، جاگو. اب اس جملے پہ میں اندازہ لگاؤں گا، ایسا سوال کروں گا کہ علی شرمندہ ہو جائے. جملہ کہو، جو علی کو شرمندہ کرنا چاہے اس کا شجرہ شرمندہ ہو جاتا ہے. شاباش، جزاک اللہ، آباد و شاد رہے. کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ علی شرمندہ ہو جائے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں تقدیر آتی کہاں سے ہے. جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، ایک رزق مکتوب ہے جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا، دوسرا وہ رزق ہے جسے تم کماتے ہو، جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو. جملے کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ کہنے لگا کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ علی لاجواب ہو جائے. جو لاجواب ہو جائے اسے ہم اپنا امام ہی نہیں مانتے. بولو نا میرے ساتھ، وہ ہمارا امام ہی نہیں ہوتا، وہ ابو طالب کا بیٹا ہی نہیں ہوتا. کھڑے ہو کر کہنے لگا یا علی، جملہ آپ کے حوالے، یا علی مجھے اتنا بتائیے کہ مفروضات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جو چیزیں فرض کی جاتی ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نوجوانوں تم تو بولو، جتنے بچے اسکول کالجز میں جاتے ہیں، اسکول میں جا کے ایکس کی ویلیو کو فرض کرتے ہیں. بولے نا میرے ساتھ، یہ کیا ہے؟ یہ مفروضہ ہے یا نہیں؟ بولو نا میرے ساتھ، مفروضہ ہے یا نہیں؟ تو کم مفروضوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کم فرض کیے جا سکتے ہیں، خیال کیا جا سکتا ہے. کہ اچھا یہ بتائیے، فرض کیجئے کہ میں ایک بندے کو گرفتار کروں، بولنا میرے ساتھ، کا فرض کر لیا. کہ میں اسے قید کروں، کا فرض کر لیا. کہ ایسی جگہ پہ قید کروں جہاں نہ کسی کا آنا ہے. تھک گئے تو چھوڑ رہا ہوں میں. یہ سارے لوگ، جہاں نہ کسی کا آنا ہے، جہاں سے نہ کسی کا جانا ہے، کا فرض کر لیا. کہ باہر میں پہرے داروں کو بٹھا دوں، اس کے باہر نکلنے کے تمام راستے بند کر دوں، کا فرض کر لیا. کہ جتنے روشن دان ہیں، جہاں بھی روشن دان ہے اور باہر کی طرف سے رابطہ ہو سکتا ہے، سب کو بند کر دوں، کا فرض کر لیا. کہ یہ بتائیے اب اس کا رزق پہنچے گا کیسے؟ کی قسم کہاں ہے؟ میں تو آپ کے لیے بڑھاؤں گا. بتائیے یا علی بتائیے، اس کا رزق پہنچے گا کہاں سے؟ اپنی دانست میں سوال بنا کے سمجھ رہا تھا کہ ابو طالب کا بیٹا لاجواب ہو جائے گا، مگر جو منبر پہ سلونی کا دعویٰ کرے وہ ہے ابو طالب کا بیٹا. فقرہ آپ کے حوالے کر رہا کہ مولا اس کا رزق کہاں سے آئے گا؟ کہ اچھا یہ بتا، اگر اس کی موت کا وقت ہوا تو موت آئے گی یا نہیں؟ بولو شاباش.
کہا موت آئے گی یا نہیں؟ کہا مولا موت تو آئے گی، کہا جہاں سے موت کا فرشتہ آئے گا وہیں سے اس کا رزق آئے گا۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد والے محمد۔ متوجہ ہیں؟ تو اس رات میں مقدر بنتے ہیں، تدبیر انسان خود کرتا ہے۔ بولیے نا میرے ساتھ، بات پہنچی ہے یا نہیں؟ اس مضمون کو جتنا پھیلا کے سن لیں اور جتنا سمیٹ کے سن لیں، اب آپ کی مرضی ہے۔ اس رات میں انسانوں کے توجہ ہے مقدر بنتے ہیں۔ اچھا، لیلۃ القدر کا لیلۃ القدر یوں کہا گیا، بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ کیا تھی؟ بولے بھائی ابھی تو پڑھ کے گیا ہوں۔ اس رات میں انسانوں کے مقدر بنتے ہیں۔ اب جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ راتیں کتنی ہیں؟ بولے ایک۔ اچھا، قرآن نے خود کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ امتیاز ہے میرے نبی کا کہ شب قدر اس سے پچھلی امتوں کے لیے نہیں۔ توجہ جا رہا ہوں، یہ امتیاز ہے میرے نبی کا، یہ عزت ہے میرے نبی کی کہ اللہ نے مصطفیٰ کی امت کے لیے شب قدر کو بھیجا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک رات کتنے مہینوں سے بہتر ہے؟ بولو بھائی زور سے، 1000 مہینوں سے۔ 1000 مہینوں کو کیلکولیٹ کرو، 80 سال بنتے ہیں۔ پتہ نہیں کہا ہے کتنے بنتے ہیں؟ 80 سال۔ یعنی اگر کوئی 80 سال عبادت کرے ایک طرف، خدا کی قسم جاگو تو بھائی، کوئی 80 سال عبادت کرے اور کوئی شب قدر میں عبادت کرے ایک طرف، یہ میرا کہنا تو نہیں، کس کا کہنا ہے؟ اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں پہ الف تکسیر کے لیے آیا ہے۔ خود مفسرین نے یہ بحث کی کہ یہ لفظ الف جو ہے، 1000 کا لفظ تعداد کے لیے ہے یا تکسیر کے لیے؟ لیکن جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، جب تک کوئی واضح قرینہ موجود نہ ہو تب تک یہ تعداد ہی کے لیے ہوگا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بس بات کو میں جہاں تک پہنچانا چاہ رہا تھا بات پہنچ گئی۔ بعض دفعہ مبالغتاً بھی کہا جاتا ہے ہزاروں حوالے پیش کر دوں۔ توجہ، تو یہاں پہ 1000 کا مطلب 1000 نہیں ہوتا، 1000 کا مطلب کثرت ہوتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی میرے پاس اس کے کثیر حوالہ جات موجود ہیں۔ بھائی جو زبان سمجھنے والے وہ تو بولے، لیکن یہاں پر قرینہ موجود ہے۔ توجہ، اچھا جہاں پر قرینہ موجود ہو وہاں پر تکسیر کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر خود روایات بھی بتاتی ہیں کہ یہ رات کے لیے جو عدد استعمال کیا الف کا، یہ عدد تعداد کے لیے یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ اصحاب نے جب سنا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے دور میں ایک شخص، 4 لوگ ایسے تھے جنہوں نے 80 سال خدا کی عبادت کی اور 80 سال تک کوئی گناہ نہ کیا، تو بڑے حیران ہوئے کہ کاش یہ فضیلت ہمیں بھی ملتی۔ تو اللہ نے شب قدر کو بھیجا۔ خدا کی قسم یہ ہے فیضان میرے رسول کا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ہے فیضان میرے رسول کا کہ وہ اگر پچھلی امتیں 80 سال بغیر معصیت کیے ہوئے انہوں نے خدا کی عبادت کی، تو تم ایک رات بغیر گناہ کیے ہوئے، بولو بھائی جاگتے ہو، جاگ رہے ہو؟ شب قدر کی بات کر رہا ہوں، جو سو گیا اس کا مقدر بھی سو جاتا ہے، جاگتے رہنا۔ تو اللہ نے میرے رسول کے لیے اس رات کو بھیجا۔ لیکن اب جو میں نے ابتدائی 2 تقریروں میں سوال کیا تھا، دیکھیں میرے پاس اب بالکل بھی وقت نہیں ہے، اگر اجازت ہے تو ایک جملہ اور کہہ دوں، ورنہ راضی رہیے گا بات مکمل ہو گئی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب وقت نہیں ہے ورنہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا کہ روح کیا ہے، احتمالات کتنے دیے گئے۔ روح سے مراد وحی بھی کہی گئی،
روح سے مراد روح الامین یعنی جبرائیل کو بھی لیا گیا، روح سے مراد روح القدس کو بھی لیا گیا، لیکن جملہ آپ کے حوالے کرو، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ یہ رات وہ ہے کہ ملائکہ اور روح اس رات میں نازل ہوتے ہیں اور نازل ہوتے رہیں گے۔ کہاں ہے خدا کی قسم، کہاں ہے یہ میرا مجمع؟ جملہ کہو، پڑھو روایات میں، معصومین کے فرمان کو پڑھو، کہا دشمنوں سے سورہ قدر کے ذریعے مخاصمت کرو۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ میں نے جملہ کہا، کیا کہا؟ مخالفوں سے سورہ قدر کے ذریعے مخاصمت کرو۔ کیا مطلب؟ سورہ قدر ائمہ کے لیے واضح برہان ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ائمہ کے لیے امامت ائمہ پر واضح برہان سورہ قدر ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں پڑھ دیتا ہوں آیت کو، مجھے اتنا پتا ہے، کسی کو تو نہیں معلوم نا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ سوال یہ ہے، کیا معصوم کو پتا ہے شب قدر کیا ہے؟ ارے بھائی تھک گئے ہیں تو میں رہنے دیتا ہوں۔ دیکھیں، زبردستی کا سودا کرنا نہیں سیکھا، توجہ، اگر خریدار ہے تو پھر میں آپ کے حوالے کروں، اور اس کو وصول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذہن و دل میں جگہ دینا، اس پہ عمل کرنا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بس میرے حق میں دعا فرما دیجیے گا، یہ بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کیا معصوم کو، امام کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ تو میں کیوں بتاؤں؟ پوچھو خود شب قدر سے۔ سلامت رہو، آباد رہو جو اس بات پہ بول رہے ہیں، خود پوچھو سورہ قدر سے کہ کیا اماموں کو پتا ہے شب قدر کیا ہے؟ اللہ نے آواز دے کے کہا یہ وہ رات ہے، یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے اور روح نازل ہوتے رہیں گے، اللہ کی اجازت سے لاتے ہیں، خدا کا امر لاتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر یہ فرشتے آتے ہیں، خدا کا امر لاتے ہیں، تو یہ بتاؤ کس کے پاس لاتے ہیں؟ بھائی نہیں، جاگنا، مجھے بتاؤ، اگر خدا کا امر فرشتے لاتے ہیں تو کس کے پاس لاتے ہیں؟ قسم رسول کے پاس لاتے ہیں۔ مان لیا، بالکل صحیح کہا، جب تک رسول موجود ہے رسول کے پاس امر فرشتے لا رہے ہیں۔ یہ بتاؤ جب رسول چلے گئے اب امر کس کے پاس آئے گا؟ فرشتے اس رات امر لاتے ہیں۔ یاد رکھو، امر کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اولی الامر موجود ہو۔ بار بار آپ آتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، بیٹھ جائیں یہیں پہ، یا نہیں بیٹھے رہیے، یا بات پہنچ رہی میری طرف دیکھیں۔ جملہ کہا ہے، امر الہی لاتے ہیں۔ اب وقت نہیں ہے مگر میں بتاتا یہ امر کیا ہے۔ توجہ، تقدیرات کو لے کر آتے ہیں، اللہ اکبر، نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اللہ کی اجازت سے آتے ہیں، اللہ کا امر لاتے ہیں۔ کس کے پاس لاتے ہیں؟ رسول کے پاس۔ رسول کے بعد کس کے پاس آتا ہے؟ بولو بھائی، تھک گئے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن یہ فقرہ سنتے جانا، اس کو تو یاد رکھنا، نچوڑ دے کے جا رہا ہوں پورے عشرے کا ایک ہی فقرے میں۔ یاد رکھو، اس رات فرشتے مقدر لاتے ہیں اللہ کی اجازت سے، مگر یاد رکھنا جب تک تمہارے زمانے کے امام کی مہر نہ لگے تب تک کسی کا مقدر نہیں بنتا۔ کون ہے وصول کرنے والا؟ جب تک تمہارے زمانے کے امام کی مہر نہ لگے، تصدیق نہ ہو، تب تک مقدر بنتا نہیں ہے۔ ختم کر دی میں نے بات۔ اسی لیے امام پنجل سے پوچھا تھا، مولا آپ جانتے ہیں شب قدر کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ مولا نے مسکراتے ہوئے کہا، وَكَيْفَ لَا نَعْرِفُهُ وَالْمَلَائِكَةُ تَطُوفُ بِنَا فِيهَا۔ جو اللہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، امام سے پوچھ گیا، مولا آپ کو پتا ہے شب قدر کون سی رات ہے؟ تو بتاؤ شب قدر کون سی رات ہے؟ جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جس میں روح نازل ہوتی ہے، جس میں مقدرات۔ بولو تو اس رات میں فرشتے آتے ہیں یا نہیں؟ ارے تھک گئے، فرشتے آتے ہیں یا نہیں؟ کہ شب قدر وہ رات ہے جس میں فرشتے آتے ہیں۔ اب معصوم سے سوال ہوا، مولا آپ کو پتا ہے شب قدر کیا ہے؟ تو کہنے لگے، کیف لا نعرفہ والملائکۃ تطوف بنا فیہا، ہمیں کیسے معلوم نہ ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ فرشتے اس رات ہمارا طواف کرتے ہیں۔
والملائکۃ تطوف بنا فیہا، اس رات میں ملائکہ ہمارا طواف کرتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. جانتے ہیں بہت سے لوگوں نے، اب وقت نہیں ہے مگر نہ ہدیہ کرتا، تفسیر میں یہاں تک لکھا کیونکہ فرشتے آ کر ائمہ کو سلام کرتے ہیں. بولے نا بھائی، مومنین پر سلامتی بھیجتے ہیں، تو اسی لیے یہاں پر سلام کا لفظ کنایا استعمال ہوا وہاں کے لیے. یہ رات کیا ہے؟ سلامتی ہے. کس سے سلامتی ہے؟ پوچھو. سلامتی کا مطلب ابراہیم سے. تھک گئے؟ پوچھو. سلامتی کا مطلب ابراہیم سے. یا نارو کونی بردو و سلامن علی ابراہیم. جب کہہ دیا تھا آگ ٹھنڈی ہو جا، تو پھر یہ سلامتی کا مطلب کیا ہے؟ بھائی اگر آگ ہے درجہ حرارت بہت زیادہ ہے، لیکن اگر کہہ دیتے یا نارو کونی بردا، درجہ حرارت منفی ہو جائے تب بھی انسان مر جاتا ہے. درجہ حرارت بڑھ جائے تب بھی انسان مر جاتا ہے. تو اسی لیے یہ نہیں کہا کہ بس ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم کے لیے سلامتی ہو جائے. یا نارو کونی بردا و سلام علی ابراہیم. تو یہ رات سلامتی ہے. کب تک؟ ہی حتی مطلع الفجر، جب تک فجر نہ آ جائے. میں نے کسی تقریر میں کہا تھا والفجر سے مراد میرے زمانے کا امام ہے. یہ رات سلامتی ہے جب تک فجر نہ آ جائے. جیسے یہ رات صبح ہونے تک سلامتی ہے، ویسے ہی شب عاشور حسین کے بچوں کے لیے سلامتی تھی. کیوں؟ حسین بھی موجود ہیں، عباس بھی موجود ہیں، علی اکبر بھی موجود ہیں، قاسم بھی موجود ہیں، دوست بھی موجود ہیں، انصار بھی موجود ہیں. مگر جب صبح عاشور نمودار ہوگی تو حسین کبھی اکبر کا لاشا لے کر آئیں گے. آج باب الحوائج کے نام کی مجلس ہے نا. مجھے چند فقرے تو پڑھنے ہیں، میرا وقت مکمل ہو گیا ہے، مجھے معاف کرنا، میں زیادہ مسائل ہدیہ نہ کر پاؤں گا، لیکن 2 فقرے تو سنو. جانتے ہو نا، ایک ہندو جو شہر لاہور میں پرانی بات ہے آیا تھا کنونشن کے لیے، تو خطاب کرتے ہوئے کہا عاشور کے روز اس بچے کو مارا گیا، اس ششماہی کو تیر مارا جسے معلوم نہیں تھا کہ تیر کھا کے رویا جاتا ہے یا تیر کھا کے مسکرایا جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. باب الحوائج کی مجلس میں آئے ہونا. پروردگار جو جھولی خالی ہے اس جھولی کو مرادوں سے بھر دے. باب الحوائج کا واسطہ باللہ جتنی جوڑیاں بے اولاد ہے، تجھے صدقہ علی اصغر کا، تجھے صدقہ رباب کی اجڑی ہوئی گود کا، ان کی جھولیوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. فقرہ کہہ دوں، رباب کی کیا قسمت ہے. 2 بچے تھے، ایک کو کربلا میں چھوڑ دیا، ایک کو شام کے زندان کے حوالے کر دیا. اجڑی ہوئی مانگ کے ساتھ، خالی گود کے ساتھ قبر حسین سے تڑپ کے گریہ کیا، وعدہ کیا اے میرے والی، اے میرے وارث، آپ نے پانی نہ پیا. آج میرا باپ وعدہ کرتی ہے جب تک جیے گی نہ سائے میں بیٹھے گی نہ ٹھنڈا پانی پیے گی. میری ماں بہنوں، تکلف نہ کرنا، رونے میں بخل نہ کرنا. تمہیں واسطہ ہوں میرا باپ کا، تمہیں واسطہ ہوں میرا باپ کی خالی گود کا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. پڑھ دوں ایک فقرہ تو پڑھتے دینا، ماتم کرتے ہوئے آئیں گے. جب حسین علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل کھینچ چکے، جب عباس کے کٹے شان فرات کے پاس سے اٹھا چکے،
اب ماتم کرنا فکرہ کہہ رہا ہوں، جب قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں اٹھا چکے، جملہ کہو تو ایک مرتبہ آواز دے کر کہا میرے شیرو، کہاں ہو میرے شیرو، اے میرے دوست حبیب کہاں ہو، مسلم ابن اوسجا کہاں ہو، زہیر ابن قین کہاں ہو، عباس بھائی پکار رہا ہے، اکبر بابا پکار رہا ہے، اب تک تم ہر بات پہ لبیک کہتے تھے، میرے شیرو تمہارا حسین تمہیں بلا رہا ہے، پلنگ ٹیلے پہ گئے، آواز دے کے کہا حل من ناصر ینصرنا، جس نے آواز استغاثہ کو سنا اس نے سنا، نہیں تو تمہارا دہراتا ہوں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے، کوئی ہے جو ہم بے آسراؤں کا آسرا بنے، کوئی ہے جو سیدانیوں کے چادر کی، جزاک اللہ، آج بھی تکلف کرو گے، آج بھی کہو 9 محرم ہے، اللہ اکبر، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، حسین نے آواز استغاثہ بلند کی، کوئی ہے جو اہل حرم کی حفاظت کرنے والا ہو، ایک مرتبہ حسین نے جب آواز استغاثہ بلند کی، خیمے میں کوہرام برپا ہوا، حسین نے گریے کی آواز سنی، توڑتے ہوئے گئے خیمے میں، ارے حسین ابھی زندہ ہے، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا جب سے آپ نے آواز استغاثہ بلند کی ہے، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا، اللہ اکبر، پڑھ دو، صاحب مانیوس الدین کہتے ہیں علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا، میری ماں مجھے بس اتنا بتانا، یہ میرے بندے ہوئے ہاتھ ہیں، مجھے بس ایک بات بتاؤ، وہ یہ کہ جب 6 مہینے کا بچہ زمین پہ گرتا ہے تو کیا اس کے ہاتھ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ زمین سے سہارا لے؟ اس قابل نہیں ہوتے نا، فقرے کو سننا، جیسے عباس زین سے گرے ویسے علی اصغر، اللہ اکبر، جزاک اللہ، گھٹ کے نہ رونا، نوجوانوں گھٹ کے وہ روتا ہے جس کا کچھ بچ گیا ہو، تمہیں واسطہ حسین کی غربت کا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ دیا، کہنے لگے مجھے پتا ہے میرا لال کیا چاہتا ہے، شاید اصغر نے زبانی بے زبانی میں کہا ہوگا بابا کوئی جواب نہیں دیتا تو کیا ہوا، علی اصغر تو موجود ہے، اپنے بچے کو قربان کر دیجئے۔ علی اصغر کو آغوش میں لے کر چلے، کہا میرا باپ بچہ پیاسا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ مر جائے، پوچھنا گھر جا کر، پوچھنا گھر جا کر ماؤں سے۔ فقرہ پڑھو، جب بچے کو پیاس لگتی ہے پہلے روتا ہے، سن سکو گے؟ پڑھ دو، جب بچے کو پیاس لگتی ہے پہلے روتا ہے، پھر جب رونے کی سکت نہیں ہوتی ہاتھ پیر چلاتا ہے، جب آخر میں طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اس کا دہن کھل جاتا ہے۔ کیا جملہ سنا سن لے، اس کا منہ کھلا رہ جاتا ہے۔ مسلمانوں، حسین کے علی اصغر کا دہن کھلا ہوا تھا، آنکھیں چڑھی ہوئی تھی، پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا۔ ہائے حسین، ہائے حسین کی غربت۔ ایک مرتبہ
تو میرا باپ نے کہا آقا ایک گھڑی کے لیے میرے حوالے کر دے۔ علی اصغر کو آغوش میں لیا، ماں نے علی اصغر کے چہرے کو نظروں میں سمویا، آقا کے حوالے کیا۔ میرا دل کہتا ہے کہا ہوگا علی اصغر جب دادی سے ملو دادی سے شکایت نہ کرنا، ان سے کہہ دینا دادی میری اماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا۔ ہائے حسین، ہائے حسین، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پڑھتو فقرہ جس نے اب تک نہیں سنا، جانتے ہو حسین کے واپس ہاتھوں میں دیا، حسین نے اپنی ابا کا سایہ اصغر پہ کیا، کہیں میرے چاند کا چہرہ سورج کی تمش سے مرجھا نہ جائے۔ علی اصغر کو لیے میدان میں آئے، دشمن سمجھے حسین فیصلہ کرانے کے لیے قرآن لا رہے ہیں، قرآن تو نہ تھا، قرآن ناطق کا پارا ضرور تھا۔ پاس پہنچ کے کہا، ایک مرتبہ ابا کے دامن کو ہٹایا اور فوج سے کہا ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الصغیر، اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے میرے ششماہے پر رحم کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھک گئے ہو، تھک گئے ہو، یاد نہیں ہے حسین کتنا تھکا ہے عاشور کے روز؟ تمہیں واسطہ حسین ابن علی کی تھکن کا، جتنی جان تمہیں اللہ نے دی ہے آج صرف کر کے صرف حسین پر رو، آج سیدہ کو خوش کرو۔ آئیے سیدہ، یہ آپ کے پرسادار، یہ آپ کے عزادار آپ کو آپ کے پوتے علی اصغر کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ کیا فقرہ کہا؟ ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الصغیر، مجھ پہ رحم نہیں کرتے اس بچے پہ رحم کر لو۔ جواب سنیں گے آپ؟ کوئی جواب نہ آیا۔ جب کوئی جواب نہ آیا، ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر سے کہا اصغر شاید انہیں تیری پیاس کا یقین نہیں، آواز دے کے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین اصغر کے بہانے پانی پی لے گا، یہ لو میں اپنے بچے کو ریتی پہ لٹائے دیتا ہوں، خدا کر اس بچے کو پانی پلا دو۔ حسین نے اصغر کو ریتی پہ لٹا دیا، کوئی نہ آیا، اصغر کو واپس اٹھایا۔ اصغر تیری پیاس کا یقین نہیں، تو حجت خدا کا بیٹا ہے، حجت کو تمام کر۔ اصغر نے پیاسے لبوں پر پیاسی زبان کو پھیرا، فوج میں کوہرام برپا ہوا، منہ موڑ موڑ کے رونے لگے۔ مجھے بس اتنا بتا دو، جس اصغر کی پیاس کو یزیدی سپاہی نہ دیکھ سکے، مجھے بتاؤ ام رباب نے دین دیتا کیسے علی اصغر کو؟ کرو نا بات اب۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہائے حسین، ہائے علی اصغر، ہائے علی اصغر، اجرکم علی اللہ۔ جب فوج میں تلاطم برپا ہوا، پسر ساتھ دوڑا ہوا آیا، حرملا کہیں انقلاب نہ آ جائے، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اس نے تیر کو ترکش میں باندھا، ایک مرتبہ حرملا کے ہاتھ لڑے، پہلا نشانہ خطا ہوا، دوسرا تیر چلا، دوسرا نشانہ خطا ہوا، پسر سعد آیا، حرملا تو بڑا تیر انداز ہے، یہ تیرا ہاتھ لرز کیوں رہا ہے، یہ تیرا ہاتھ کانپ کیوں رہا ہے؟ کب پسر سعد تو وہ نہیں دیکھ رہا جو مجھے نظر آ رہا ہے؟ جب بھی تیر چلانا چاہتا ہوں ایک برقعے والی بی بی آتی ہے، کہتی ہے حرملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ جزاک اللہ۔ ہائے حسین، ہائے علی اصغر، حرملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ جملہ سنو، تیسری بار ترکش میں تیر کو باندھا۔ مسلمانوں معمولی تیر نہ تھا، 3 بھالوں کا تیر تھا، تیر ترکش میں بدا، نشانہ لیا، ادھر تیر چلا، ادھر بچہ باپ کے ہاتھوں
بازوؤں پہ منقلب ہوا، تیر کا ایک حصہ حسین کے بازو میں لگا، تیر کا دوسرا حصہ ایک کان کو چھیدتا ہوا نکلا، تیر کا تیسرا حصہ علی اصغر کا گلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کرو ماتم۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ پڑھ دوں جملہ؟ برداشت کرو گے؟ پڑھ دوں؟ مجھے اجازت دو، ایک جملہ میں پڑھ رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کون اپنا مکان ماتم کرے گا، کس کے آنسو بہیں گے، جملے کو برداشت کر لینا۔ یہ میں پہلے ہاتھ باندھ رہا ہوں، تیر کے ایک حصہ من الاذن الی الاذن، ایک کان کو چھیدتا ہوا نکلا، ایک نے علی اصغر کا گلا چھیدا۔ پڑھ دوں فقرہ؟ تیر بڑا تھا، گلا چھوٹا تھا۔ کیا سنا آپ نے؟ پھر سے دہراؤں، تیر بڑا تھا، گلا چھوٹا تھا، تیر وزنی تھا، گلا ہلکا تھا۔ وہ تو کہ یہ تیر حسین کے بازو میں لگ گیا، کنتوری کہتے ہیں ورنہ جہاں تک تیر جاتا ساتھ میں علی اصغر کا لاش آ جاتا۔ حسین نے اصغر کے خون کو ہاتھوں کے پیالے میں لیا، آسمان کی طرف پھینکا، کوئی قطرہ نہ آیا۔ حسین پریشان ہے، اگر ماں بچے کا جنازہ دیکھے کہیں ماں کا دم نہ نکل جائے۔ 7 بار آگے بڑھے، 7 بار پیچھے ہٹے، کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ۔ روکو روکو، ایک جملہ مجھے پڑھنے دو، تمہیں قسم ہے حسین ابن علی کی، ایک جملہ مجھے پڑھنے دینا۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، جب تک میں نہیں کہوں گا نہیں آئے گی، میری طرف دیکھنا۔ کیا کہتے ہو حسین؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رزق پہ قضائی ہی و تسلیما لامرہ۔ 7 بار آگے بڑھے، 7 بار پیچھے ہٹے۔ جانتے ہو در خیمہ پر ماں انتظار میں ہے، سکینہ انتظار میں ہے، میرا بھیا پانی پی کے آئے گا۔ حسین ابا کے دامن میں لیے ہوئے اصغر کو خیمے کے دروازے پہ پہنچے۔ سکینہ نے پوچھا بابا میرا بھیا کہاں ہے؟ حسین نے دیکھا رباب کے چہرے کو۔ رباب میں تمہارا کون ہوں؟ کہا آقا آپ میرے امام ہیں۔ کہا بس رباب خیال رکھنا۔ یہ کہہ کے ابا کا دامن ہٹایا، رباب کی چیخ نکلی، کہنے لگی اب مثلوں کا تنہر، اے علی اصغر کیا تیرے جیسے بچوں کو نہر